بلکہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، عسکر اس صدمے کو بہت محسوس کرتا ہے اور وہ روزانہ قبرستان جانے لگتا ہے اور چہلم کے بعد قبر پختہ کرا دیتا ہے۔ وہ جہاں آرا کا خیال رکھتا ہے، جو زہرا بلکہ اس کی 16 سالہ بہن کے ساتھ بہت مانوس ہے، جہاں آرا کی معرفت اصغر اور زہرا ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور ایک روز دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بلقیس کو فوت ہوئے ابھی 6 ماہ ہوئے ہیں۔ میر نہال کا منجلا بیٹا حبیب الدین ناسازی طبع کی وجہ سے دلی آ جاتا ہے اور حکیموں سے علاج کرواتا ہے۔ اس کا 12 سالہ بیٹا نسیم بھی اس کے ساتھ ہے، جس کی ذہانت پر اسے ناز ہے۔ اصغر اپنی ماں اور اپنے بیٹے سے اپنے باپ سے زہرا کے لیے رشتے کی اجازت لیتا ہے۔ اسی سلسلے میں بیگم جمال اور انجم زمانی ناراض ہو کر میر نہال کا گھر چھوڑ جاتی ہیں، جہاں وہ پچھلے 40 برس سے رہ رہی ہیں۔ میر نہال جو پہلے ہی بستر پر لیٹا ہے، اس رخصت کو بہت محسوس کرتا ہے، لیکن سوال اس کی عزت نفس کا ہے، لہذا اسے سہنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ قہر درویش برجانے درویش، یعنی جب درویش پر مصیبت آتی ہے تو کوئی اس کی مدد نہیں کرتا، اسے خود ہی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اب یہی اس کا مقدر ہے۔ حبیب الدین کی طبیعت کی بحالی کے لیے ڈاکٹر مترا کو بلایا جاتا ہے، جو اس کے مرض کو تجویز کرتا ہے۔ مہنگی دوائیں کھانے کے باوجود اس کی طبیعت مزید خراب ہوتی چلی جاتی ہے اور اکتوبر کے مہینے میں اسے مردانے سے زنانے میں پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ خواتین اس کے قریب رہ سکیں اور اس کی دیکھ بھال کر سکیں۔ میر نہال کو روزانہ ایک بار زنانے میں لایا جاتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو موت میں جاتے دیکھ کر بے انتہا دکھ محسوس کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے جوان بیٹے کے لیے دعا کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ ایک بیٹا جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے اس کو ینگ مطلب دکھایا گیا ہے کہ اصغر جو ہے وہ بالکل ہی ایک ایسی ینگ جنریشن کو شو کرتا ہے جو کہ محبت میں پڑا ہوا ہے، اور دوسرا جو بیٹا وہ ویسے بیمار ہو جاتا ہے۔ مرنے سے 3 دن پہلے حبیب الدین اپنی ماں سے دودھ معاف کرواتا ہے اور بیوی سے مہر معاف کرواتا ہے اور سب عزیزوں اور ملنے کے لیے آنے والے دوستوں سے اپنا کہا سنا معاف کرواتا ہے، اور ایک رات وہ اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ یہ المناک خبر سب دوستوں اور رشتہ داروں کو بھیجی جاتی ہے۔ مرحوم کا حلقہ احباب بہت وسیع ہوتا ہے اور صبح ہوتے ہوتے سینکڑوں کا مجمع ہو جاتا ہے اور جنازے کے ساتھ سب لوگ روانہ ہوتے ہیں۔ قبرستان کے قریب ایک مسجد میں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ میر نہال کو معذوری کی وجہ سے ڈولی میں بٹھا کر جنازے کے ساتھ قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ قبرستان سے گھر واپسی پر نصیر الدین کے ہاں سے کھانا آتا ہے اور اصغر کھانا کھانے بیٹھتا ہی ہے کہ بیگم شہباز کی نوکرانی چمبیلی اسے اشارے سے بلاتی ہے۔ اصغر اس سے ملنے جاتا ہے اور زہرا کا رات 11 بجے کا لکھا ہوا ایک رکا اس کے حوالے کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ یہ رکا صبح لائی تھی، لیکن حالات کو دیکھ کر یہ رکا اس وقت اصغر کو نہ دے سکی تھی۔ زہرا نے خط میں لکھا تھا کہ صبح اس کی شادی کہیں اور ہو رہی ہے، لیکن وہ ہمیشہ اصغر سے محبت کرتی رہے گی، بھلا خدا کے کاموں میں کوئی دخل دے سکتا ہے۔ میر نہال بستر پر لیٹے لیٹے دن گزار رہا ہے۔ اب وہ اتنا کج فہم ہو کر رہ گیا ہے کہ وہ ماضی کی سہانی یادوں کو بھی ذہن میں لانے سے قاصر ہے اور اس کی زندگی موت سے بدتر ہو گئی ہے۔ شاید حسن و جمال دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، سورج غروب ہو جاتا ہے اور دن اپنی جگہ رات کو دے دیتا ہے، جس کی تاریک دامن میں سورج اپنا منہ چھپا دیتا ہے۔ That is basically the twilight in Delhi، اور یہ آپ کی جو ہے جو اس کی سمری ہے وہ اینڈ ہو گئی ہے کہ میر نہال جو ہے نا وہ جو ہے ہی از گاٹن پیرالائزڈ، اور وہ اس حد تک اس کا دماغ بھی ختم ہو چکا ہے کہ اس کو کچھ یاد بھی نہیں رہتا، یعنی کہ وہ اب اتنے زیادہ اتنا پیسمسٹک ہو گیا ہے کہ اس کو اپنی کوئی ماضی کی سہانی یادیں یاد ہی نہیں ہیں، اور اس کی جو زندگی ہے وہ اب موت سے بدتر ہو گئی ہے، اور جو ہیپی ڈیز تھے اس کی لائف کے وہ اب ختم ہو گئے ہیں۔ وہ ڈیز جو اس نے جوانی میں اپنے بڑے اثر و رسوخ کے ساتھ گزارتا ہے، لیکن جب اس کا بڑھاپا آتا ہے تو وہ اتنا ہی جو ہے اوروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو دیٹ از دا بیسیکلی دا ڈکلائن آف دا کلچر، جو کہ ریپرزینٹ ہوتا ہے تھرو میر نہال، کیریکٹر آف میر نہال، اور سورج غروب ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس دہلی کے اوپر جو کلچر تھا وہ ہمیشہ کے لیے ڈکلائن میں چلا جاتا ہے اور اپنی جگہ رات کو دے دیتا ہے۔
یعنی کہ دیر از مطلب ہر چیز گلومی ہو جاتی ہے، ہر چیز سیڈ ہو جاتی ہے، جس کے تاریک دامن میں سورج اپنا منہ چھپا لیتا ہے. اور اس طریقے سے یہ ٹوائلائٹ ان دہلی ہے جو کہ یہاں پہ آ کے اینڈ ہو جاتا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں